آپ کا دوست عبدالغفار مہارپورہ میں اور صادق آباد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اس وقت موجود ہوں ایف سی ماشی گوٹ کے ماڈل اسکول میں، جہاں پہ خوبصورت اور پیارے ٹیلنٹڈ بچے انزل حمید نے بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ وہاں کے اساتذہ کا کردار، ان کے والدین کا کردار ہم جانتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ انزل حمید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ رہیے ہمارے ساتھ، ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس پرنسپل صاحب، ان سے جانتے ہیں سب سے زیادہ کاوش، سب سے زیادہ کوشش یہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کی تھی۔ تو آپ انزل حمید کی کامیابی پر کیا کہیں گے سر؟ میں کہوں گا کہ یہ بچہ ماشاءاللہ بہت محنتی تھا، پہلے دن سے محنتی تھا، مونٹسری سے لے کر اور 10th تک اس نے ماشاءاللہ فرسٹ پوزیشن چھوڑی نہیں کبھی۔ تو ایک تو اس کی اپنی محنت ہے، اس کے بعد اساتذہ جو کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے وہ ہر ایک نے اپنا اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے۔ پیرنٹس کا پورا پورا تعاون ہمیں حاصل رہا ہے، دن اور رات ہو، جس وقت بھی کسی استاد کی ضرورت پڑی استاد حاضر تھا، اگر ہمیں پیرنٹس کی ضرورت پڑی پیرنٹس حاضر تھے۔ تو یہ کولیکٹیو ایفرٹ تھی اور اس کولیکٹیو ایفرٹ کے نتیجے میں یہ رزلٹ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو آگے کامیاب کرے، اس کے نصیب اچھے کرے، اس کو خوش رکھے۔ جی سب دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کا مستقبل ضرور روشن کرے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکول کے پرنسپل، جو اس بچے کو چھوٹا سا تھا تو اس وقت سے آج تک دیکھ رہے ہیں، تو اس بچے کی ایفرٹ، اس کی کوشش، والدین کی کوشش، دادا کی کوشش کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسکول کے پرنسپل سے۔ سر آپ کیا کہیں گے اس کے بارے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انزل حمید نے ہم سب کا سر جو ہے فخر سے بلند کر دیا۔ ماشاءاللہ بورڈ میں پوزیشن ہولڈ کرنا اٹس ناٹ این ایزی، لیکن الحمدللہ انہوں نے بورڈ میں تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے، اور یہ باقی اسٹوڈنٹس کے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ اسی طریقے سے ان کو دیکھیں، ان کو اسٹڈی کریں کہ کس طریقے سے ان کی پروفائل چلا۔ ماشاءاللہ یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تمام کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی اسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے رہے۔ ہی از ناٹ اے بک وارم کہ صرف پڑھائی کریں، بلکہ یہ تمام جو بھی اسکول میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے، اور اسکول کے ہیڈ بوائے بھی رہے، اور اسکول کی ایڈمنسٹریشن کو، اسکول کے اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کو ہمیشہ ان کے ساتھ یہ اوبیڈینس سے پیش آئے۔ اپنے جونیئرس تھے ان کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا رویہ تھا، اس لیے ان سب نے ان کو جو ہے وہ ہیڈ بوائے سلیکٹ کیا۔ تو میں ان کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی تمام جو بھی ان کی خواہشات ہیں وہ پوری کرے، اور ان کے والدین کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے ٹیچرز ہیں، ان کی کاوشیں ظاہر ہے کہ وہ رنگ لائی ہیں، اور ان کے والدین کی دعائیں اور ان کی گائیڈنس جو تھی، تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ادارے کا، ایف سی کا بھی کا، ان کی جو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں، وہ بھی بہت سنگ میل رکھتی ہے اس اچیومنٹ میں۔ تو تھینک یو ویری مچ، اور ایک دفعہ پھر میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں انزل حمید کو، اور اس کے لیے دعا گو ہوں اس کے مستقبل کے لیے۔ بہت ہی خوشی کے لمحات ہیں، الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا ہمارے ساتھ موجود ہے جو ان کے اساتذہ ہیں، وہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ بچے کی پوزیشن کیسی تھی، کیا رہا، آپ کیا پیغام دیں گے؟ وہ کر لیتے ہیں، ان کا پیغام لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ پیغام بچوں کے لیے، ان کے بھی بچے ہوں گے، آپ کوئی پیغام دے دیں۔ انزل حمید ماشاءاللہ محنتی بھی ہے، اور محنتی تو ہے نے رائٹ فرام دا فرسٹ کلاس ٹو دا 10th کلاس اس نے فرسٹ پوزیشن لی ہے، اور ماشاءاللہ یہ پولائٹ ہے اور اپنے اساتذہ کا رسپیکٹ کرنے والا بچہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ جی سب سے بڑی بات یہ کہ بچہ رسپیکٹ کرنے والا ہے، بہت پیارا بچہ ہے، اس کا جو حسن اخلاق ہے وہ زبردست ہے۔ آپ کیا پیغام دیں گے؟ انصر حمید ماشاءاللہ بہت اوبیڈینٹ اور بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بچہ ہے، بہت ذہین ہے، اور چیزوں کو بہت جلدی سے پک کرتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ اکیڈیمک کو کریکولر ایکٹیویٹیز، رادر ہر قسم کی ایکٹیویٹیز میں بڑھ چڑھ کے اس نے حصہ لیا ہے، اور ہر وہ باقی تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بھی وہ ایک لیڈنگ فگر ہے، مطلب ایک انسپائرنگ فگر ہے، اور اس نے تمام شعبوں میں، خواہ وہ پڑھائی ہو، کھیلے ہو، اسپیچز ہو، کچھ بھی ہو، اس میں اپنے آپ کو منوایا ہے اور ثابت کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو لوکل ڈائمنڈ مائنڈز اور اس قسم کے برین آف صادق کے بعد وہاں پہ بھی اس نے ڈسٹنکشن لی ہے، کمپیٹ کیا اور وہاں پہ بھی ڈسٹنکشن لی ہے۔ جی 10 سال میں اپنے آپ کو منوانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شبان جھلن صاحب، جو کہ بہت اچھے شاعر ہیں اور بے شمار کتابیں بھی لکھی، ہم ان سے جانتے ہیں۔ آپ اس بچے کے ساتھ رہے، اس کو دیکھا، کیسا پایا بچے؟
माशाल्लाह जी, अंज़ल हमीद बहुत ही अच्छा बच्चा। मैं क्लास टीचर था इनका जितनी देर 3 साल से मैं पढ़ाया, ज़्यादा देर में नहीं हुआ, मुझे 3 साल हुए पढ़ाते हुए। और 3 साल में जितना अच्छा इस बच्चे को मैंने पाया, और जिस तरह ये सिर्फ़ पढ़ने में अच्छा नहीं था, तमाम मामलात में क्लास के जितने भी थे, स्कूल के एक्टिविटीज़ जितनी थी, तमाम में माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसने परफ़ॉर्म किया। आज माशाल्लाह बोर्ड में पोज़ीशन लेकर हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। माशाल्लाह जी, बहुत खुशी हो रही है। जी, आज सबके दिल खुश है। 91,000 बच्चों में बहावलपुर बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, कोई मजाक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कमाल है। और आज हम आपसे पूछेंगे कि आप क्या कहेंगे अब्दुल हमीद के बारे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजल हमीद फ्रॉम द बिगनिंग, मैं भी 10-15 साल से स्कूल में सर्व कर रहा हूँ। ये बच्चा पहले दिन से ही प्रॉमिसिंग बच्चा था। ये क्लास 5 में इधर आया और 6 से इसको मैंने कमेंट्स देने शुरू किए, और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ट्रू साबित हुए। जब इसकी पोजीशन डिक्लेयर की गई तो इसने एक दो ऐसे कमेंट्स भी थे जो मैंने इसके आम पे लिखे थे, वो इसने उसकी पिक अभी तक संभाली हुई है, जो 3-4 साल पहले के थे लिखे थे। वो भी बाकी प्रूव किया, जो जो मैं लिखता गया, इसके टेस्ट पे लिखता गया, इसके पेपर्स पे लिखता गया, उसके पास होंगे वो भी होंगे। तो उसने प्रूव किया है कि जो आप कहते रहे थे मैंने वैसे फाइनल में भी परफॉर्म किया है। वैसे बच्चा एथिकल लेवल पर भी अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी वो पार्टिसिपेट करता रहा, और क्लास का मॉनिटर रहा, फिर हेड बॉय बना। तो सारी खसूसियात अल्लाह ने बहुत सारी खसूसियात एक्यूमुलेट करके इसमें रखी हैं। अल्लाह इसके आइंदा आने वाली जो मनाजिल हैं, आगे एफएससी है और उसका पूरा फ्यूचर पड़ा है, अल्लाह ऐसे ही उसे माशाल्लाह हिम्मत दे और ऐसे इज़्ज़तें दें, और इसके माँ बाप को भी ऐसे माशाल्लाह इज़्ज़तों से नवाजे। और इन असातिज़ा कराम की जो हमारी मेहनतें हैं वो इस सूरत में जब सामने आती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी मच ग्लैड कि बच्चे ने परफॉर्म किया है, और पूरे पाकिस्तान में इसको अब देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। बस दुआ गो अल्लाह इसकी ज़िंदगी में आइंदा आने वाली मनाजिल में भी अल्लाह इसे कामयाबी और इज़्ज़तें अता फरमाए। थैंक यू। जी, अंजल हमीद के पीछे जो कुवत होती है, जो ताकतें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो वालिदैन होते हैं और जो असातिज़ा होते हैं, उनकी बड़ी मेहनत होती है, जुस्तजू होती है। आज हमारे साथ वो हस्ती मौजूद है जिसके घर में जन्म लिया अंजल हमीद ने। और अंजल हमीद छोटा-सा था और बड़ा हुआ माशाल्लाह 10 साल का 10वीं क्लास में हुआ और पोज़ीशन हासिल की। तो हम उनसे जानते हैं अब्दुल हमीद साहब, जो कि अंजल हमीद साहब के वालिद हैं। तो आप क्या कहेंगे अपने बेटे के हवाले से? इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, आप क्या पैगाम देंगे लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं बेहतरीन दर्स देने वाले टीचर के दरमियान में खड़ा हूँ। मुझे खड़ा करने वाले वाले अपने बराबर पाकिस्तान के बेहतरीन दरस तलीम से वाकिफ़ हैं, शोबे से ये तल्लुक़ रखते हैं। ये वाहिद पेशा है जो अपने बराबर खड़ा करके खुशी महसूस करते हैं। आज इन्होंने मेरे बेटे को अपने बराबर खड़ा खड़ा किया है और साथ पेरेंट्स को भी खड़ा किया है। मैं इस शोबे की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वाहिद शोबा पाकिस्तान का है दरस तलीम, जो अपने बराबर देख के स्टूडेंट को, पेरेंट्स को खुशी महसूस करता है। मैं दुआ गो हूँ एफएफसी मॉडल स्कूल के इस ज़हीन टीचर्स का, जिन्होंने हमें मुझे ये मौका दिया कि मैं इनके दरमियान में आज मौजूद हूँ। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, असातिज़ा का किरदार बहुत अहम होता है। तो हमारे साथ एक और हस्ती मौजूद है, हम उनसे जानते हैं, आप क्या अस्सलाम वालेकुम। अंज़ल हमीद की पोजीशन में अगर देखा जाए तो जो हमारी एक ट्रायंगल है ना, टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स, ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे और आज तक वो ट्रायंगल इतनी स्ट्रॉन्ग रही है कि उसका ये नतीजा है। और सेकंड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंज़ल हमीद जो है एक बहुत हम्बल बच्चा है। मैं डिसिप्लिन इंचार्ज इस कैंपस का, और मेरे पास इसका अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे में इस बच्चे ने 12 साल गुजारे हैं हमारे जूनियर सेक्शन में, और हमारे सीनियर सेक्शन में इसने 6 साल गुजारे हैं। एक सिंगल मेरे सामने इसका कोई डिसिप्लिन के अगेंस्ट कोई इस किस्म का कोई एक्ट नहीं आया, बल्कि दूसरे बच्चों के लिए एक मॉडल था। और वही एक मॉडल जो है इसको लीड करने में पूरे स्कूल में एज ए हेड बॉय इसके काम आया, और इसने अल्हम्दुलिल्लाह उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बहुत अच्छे तरीके से इसने फुलफ़िल किया है इस कैंपस के अंदर बच्चों को। और ना सिर्फ इसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल किया है, बल्कि बाकी दूसरे बच्चों को मोटिवेट भी किया है। और और बहुत ज़्यादा इसने बच्चों की हेल्प की है, अपने साथ साथ उन बच्चों को ग्रूम करने में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं दुआ हूँ कि या अल्लाह ताला इसको मज़ीद ऐसे कामयाबियाँ दे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा। और ये मेरे आज के कमेंट्स नहीं है, मैं हम सब टीचर से देख रहे थे, ये हमें नज़र आ रहा था कि ये बच्चा इंशाल्लाह कुछ किसी एक दिन हम सबको अपने साथ खड़ा करेगा, और हमारा भी सर जो है फ़ख्र से बुलंद करेगा। और उस बच्चे ने वो करके दिखाया,
اس ادارے کو اور ہمیں جو عزت ملی وہ اس بچے کی محنت اور اس بچے کی اوبیڈینسی، ان کے پیرنٹس کا کوپریشن اور ہم سب کی دعائیں، ان کے پیرنٹس کی دعائیں ہم سب کو اس پلیٹ فارم پر آج لے کر آئی ہیں کہ آپ یہاں پر آئے اور اس بچہ کا انٹرویو کیا اور ہمارا پر انٹرویو کیا. بہت شکریہ. تھینک یو. اگر پاکستان کا ہر بچہ انزل حمید بن جائے اور ہر شخص اس پہ فخر کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے، تعلیمی انقلاب آ سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں آپ کیا کہیں. جی بہت شکریہ. جس طرح کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، تو انزل حمید اس وقت نہ صرف اپنے اساتذہ، اپنے ادارے، بلکہ بہاولپور بورڈ میں لاکھوں کروڑوں بچوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے. اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں، اس کا ڈسپلن ہے، اس کی ہمبلنس، جیسے کہ میرے کولیگز نے بتایا. میں کیونکہ اس کا کیمسٹری کا استاد رہا ہوں، یہ بچے نے بہت بڑھ چڑھ کے پروجیکٹ بنانے میں اور اس طرح کے جو ہے ایکٹیویٹیز ہیں، کریٹیو ایکٹیویٹیز، ان میں اپنا بڑا رول پلے کیا. چاہے ہمارے اسکول کے فنکشن ہوں، 14 اگست کا فنکشن ہو، جشن آزادی ہو، تو میں تمام بچے جو ہیں بہاولپور بورڈ کے ہوں، پاکستان کے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ضرور سیکھیں اس بچے سے. اس کے شب و روز کیسے گزارتا تھا، کس طرح اس کے والدین اس کا خیال رکھتے تھے. وقت کی پابندی اور ڈسپلن ہی کسی بھی بچے کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے. جی ہمارے ساتھ ایک ٹیچر موجود ہے، ماں جی موجود ہے. ہم کیونکہ ان کے بھی بچے ہوں گے تو کیسا پایا میڈم آپ نے اس بچے کو، کیسے آپ نے ایفرٹ کی، آپ سے ملنا اٹھنا بیٹھنا کیسا لگا آپ کو؟ Thank you so much. First of all, I'm very much grateful, immense grateful to Allah Almighty for giving His this blessings and giving us the moment of pride. And I must acknowledge the dedication and hard work of the teachers and the parents. Their prayers, without their prayer, it is impossible to achieve such results. And as far as Anzar is concerned, of course, he has been the shining star throughout his studies, whether from Montessori to the class method. He has been working hard, and not only this, in any activity he has taken a part, he has taken the initiative in all the activities. And I have only one proverb that suits best to him. It is said, Ba the ba nasib, be the be nasib. And he has been very respectful, being student of ours. And I wish him a successful life and very much progress for the future. Thank you so much. بات کی میڈم نے، باد اب با نصیب بے دب بے نصیب. ماں جی موجود ہیں، 15 16 سال سے اپنے بچے کی خدمت کر رہی ہیں. سب سے زیادہ جو کردار ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، اور ماں اس کی تیاری کے لیے پتہ نہیں کیا کرتی ہوگی، اس کے ناشتہ بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کرتی ہوں گی، کب جاگتی ہوں گی، کب سوتی ہوں گی. ماں جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت پیارا بچہ دیا، اس میں اتنا خوبصورت ٹیلنٹ ہے کہ آج اس کے جو اساتذہ ہے ان سب کے سر فخر سے بلند ہوئے. تو آپ امی کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جس نے یہ کامیابی میرے بیٹے کو نصیب کی. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے جب میں اسکول میں انٹر ہوتی ہوں تو مجھے ڈے 1 سے لے کر آج کے دن تک یہ ماشاءاللہ میٹرک کر گیا ہے اور ماشاءاللہ بورڈ میں اس نے پوزیشن حاصل کی ہے. تو مجھے وہ پہلا دن بھی یاد آتا ہے اور آج کا دن بھی یاد آتا ہے. اس دوران جتنے اساتذہ تھے مونٹیسری سے لے کر آج 10 تک کے سارے ٹیچرز کا میں جتنے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں جنہوں نے اس کی کریکٹر بلڈنگ کی اور ماشاءاللہ اس کی تعلیم میں بہت زبردست کردار ادا کیا. ان کی شفقت اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ میرے بیٹے نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. میں یہ ساری کامیابی کا سہرا اس کے اساتذہ کے ساتھ دینا چاہوں گی. اب وہ ہیرو ہمارے ساتھ موجود ہیں جس نے بورڈ میں پوزیشن حاصل کی. تو ہم اب جانتے ہیں انزل حمید سے، پاکستان کا ہیرو، مستقبل کا ہیرو، مستقبل کا معمار، جس نے آج اپنے اسکول کا سر فخر سے بلند کیا ہے. انشاءاللہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کرے گا. ہمارے ساتھ موجود ہے انزل حمید. بے شمار تو آپ کے اساتذہ کی آپ کے لیے دعائیں، والدین کی دعائیں. کیسا لگا آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ اتنی محنت کریں گے اور ہیرو بنیں گے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل آئی ایم تھینکفل ٹو اللہ المائٹی. اس کے بعد جو ہمارے اسکول کے تمام اساتذہ ہیں، پرنسپل سر طاہر، وائس پرنسپل سر عاصم نذیر اور باقی تمام ٹیچرز جنہوں نے ہمیں پڑھایا، انہوں نے اتنے شفقت اور اتنے پیار بھرے لہجے میں پڑھایا کہ مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں اسکول آیا ہوں. گھر کا ہی ماحول تھا. ٹیچر مصباح نے بھی ہمیں 3 کلاس سے لے کے 10 تک پڑھایا. تو یہ میرے لیے میرے ٹیچرز بالکل میرے والدین کی طرح ہیں اور انہوں نے جس اچھے انداز میں پڑھایا ہے اس وجہ سے ہی میں اتنا موٹیویٹ ہو سکا کہ میں اور محنت کروں اور پوزیشن لے سکوں. اچھا، سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، بڑا جدید دور ہے، لوگ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. تو آپ کو کیسا لگا؟ کبھی آپ کو سوشل میڈیا نے اپنی طرف نہیں کھینچا؟
ہر چیز کے برے پہلو بھی ہوتے ہیں، اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں. اگر ہم کسی چیز کو اچھے کے لیے استعمال کریں تو ہمیں بہت فائدہ دے سکتی ہے. کافی ایجوکیشنل ویڈیوز، آپ کو ڈائیگرامس بنانا، کافی کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کا اچھا استعمال کریں. اچھا، اگر اور بچے انزل حمید بننا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ ان کو کتنی محنت کرنی چاہیے، کتنا سونا چاہیے، کتنا جاگنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اپنے اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ سب سے ضروری تو یہ ہے. اس کے بعد آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں اور انشاءاللہ پوزیشن لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا، کوئی بھی لے سکتا ہے. بس آپ نے اپنی ایفرٹس میں کنسسٹنٹ رہنا ہے اور روز کا کام روز کرتے جانا ہے. جی، روز کا کام روز کرتے رہیں تو کامیابی آپ کا مقدر بن سکتی ہے. تو آج ہم نے آپ کو ملوایا انزل حمید سے اور اس کی فیملی سے اور اس کے اساتذہ سے ملایا جن لوگوں نے اس کے لیے کردار ادا کیا، تو وہ آج ہمارے ساتھ ہے. تو ہم دعا گو کہ پاکستان کا ہر بچہ انزل حمید بن جائے تو پاکستان کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے. تو پھر کسی اور مستقبل کے معمار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.